اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلبہ بن جاتب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ڈھیر سالہ مال بخش دے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلبہ، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکر ادا کر سکے، زیادہ مال ہوگا تو تیرے اندر شکر کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بار سلبہ نے آپ سے یہی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر راضی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جس پر تجھے کہہ دے اس پر تم عمل کر لو؟ لیکن سلبہ بن جاتب بضد رہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے رہے کہ میرے لیے خدا سے دولت کے لیے دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، سلبہ بن جاتب کو مال عطا کر۔ اس کے بعد سلبہ نے بھیڑ بکریاں رکھنا شروع کر دی اور بھیڑ بکریوں میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ وہ بھیڑ بکریاں کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑھنے لگی۔ بھیڑ بکریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ مدینے کے اندر جگہ کم پڑ گئی۔ چنانچہ سلبہ بن جاتب مدینہ کے شہر سے نکل کر مدینہ کی ایک دور وادی میں جا بسا۔ وہاں پر اپنا زیادہ وقت بھیڑ بکریوں کو دیتا تھا اور اسی اسنا میں نماز فجر، ظہر اور عصر کو بھول جاتا تھا یا پھر نمازوں کو ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ جمعے کے سوا اب سلبہ بن جاتب نے تمام نمازیں ترک کرنا شروع کر دی۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے جمعے کی نماز بھی ترک کر دی اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعہ کے دن پوچھنے لگا کہ مدینے کی خبر بتاؤ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلبہ کے حال کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں، وہ مدینے میں نہیں سما سکتی تھی۔ پھر لوگوں نے سلبہ کا سارا حال بتایا اور کہا کہ اس نے جمعہ کی نماز بھی ترک کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر یعنی صدقے پر ایک پوری آیت اتار دی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو اور صدقے کے فرائض نازل کیے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے سلبہ کی طرف روانہ کیے۔ وہ دونوں شخص مدینہ کے شہر سے نکل کر سلبہ کے پاس وادی کے اندر پہنچ گئے۔ ان دونوں لوگوں نے سلبہ سے صدقہ طلب کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ سلبہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بین ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں صدقے کے بارے میں سوچ کر تم لوگوں کو بتا دوں گا۔ چنانچہ وہ دونوں شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر سلبہ کے پاس پہنچے تھے، خالی ہاتھ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افسوس سلبہ کی بربادی پر۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سلبہ کے اقارب میں سے ایک شخص موجود تھا۔ چنانچہ اس شخص نے یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا اور وہ سلبہ کے پاس گیا اور بولا، اے سلبہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق قرآن مجید میں آیت نازل کی ہے۔ سلبہ نے یہ سننا تھا کہ اپنی وادی اور بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ صدقہ میرا قبول فرمائیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلبہ، اللہ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ پس سلبہ نے اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور اس کے بعد اس سے فرمایا کہ تیرا ہی کیا درا ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلبہ کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ واپس روتا ہوا اپنے مسکن میں چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بنے تو وہی شخص سلبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ انصار میں میرا مقام کیا ہے، خدارا میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا، تو ابو بکر کیسے قبول کرے گا؟ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو یہی شخص سلبہ حضرت عمر کے پاس بھی اپنا صدقہ لے کر آیا، لیکن آپ نے بھی سلبہ کا صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو سلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے قبول نہ فرمایا، حضرت ابو بکر و عمر نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ پس حضرت عثمان نے بھی سلبہ کا صدقہ قبول نہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ سلبہ حضرت عثمان کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ تو سامعین قدر، جو اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کے بارے میں ہدایات جاری کی ہیں، ان پر عمل کرنا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔